الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل رب زدنی علما صدق اللہ مولانا و صدق الرسول النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ والقرآن المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواد بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی مکرم، شفیع معظم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار انبیاء، میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا، امنہ کے لال، دو عالم کے مالک و مختار، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں، بے شمار برکتیں ہیں۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیتا ہے اور 10 درجے اللہ بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی لمبی چوڑی طویل گفتگو نہیں کرنی، وقت تھوڑا تھا، استادوں کا حکم تھا، میں انشاءاللہ چند منٹ اپنی حاضری پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب کہیے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم دین یہ ایک ایسی دولت ہے اور یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس سے بندے کو کبھی بھی بندہ اسے سیر نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے مکمل علم حاصل کر لیا۔ کائنات میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، اور جو علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا آپ سے بڑھ کر کسی کو علم عطا نہیں کیا۔ تو اللہ اپنے محبوب سے بھی فرما رہا ہے اے حبیب کہیے کہ اے مولا میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس آیہ مبارکہ سے اور اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم میں اضافے کی، علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مولا ہمیں علم دین عطا فرما، اور علم دین حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اور جو علم دین حاصل کرتے ہیں، جو علم پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کا کتنا مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے چلتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ کے نوری فرشتے خوش ہو کر ان کے پاؤں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں کہ آج معاشرے میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں، کون سی دنیاوی، اور اتنا زور دیتے ہیں کہ میرا بیٹا اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرے، لیکن ہماری توجہ اس طرف کم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، قرآن کا علم سکھائیں، احادیث نبوی کا علم سکھائیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہیں سکھائیں گے، قرآن کا علم نہیں سکھائیں گے، تو پھر بچے اپنے والدین کے فرما بردار کیسے بنیں گے، اپنے ماں باپ کا ادب کیسے کریں گے جب ہم نے بچوں کی تربیت ہی نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کا علم ہی نہیں سکھایا، احادیث نبوی کا علم ہی نہیں سکھایا کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ جب اپنی اولاد کو یہ علم سکھائیں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ ماں باپ کا ادب کریں گے تو رب راضی ہوگا،
اگر ان کی نافرمانی ہوئی تو رب ناراض ہوگا. اس لیے ہمیں دنیاوی تعلیم کا میں انکار نہیں کرتا، منکر نہیں ہوں، اس کی بھی اشد ضرورت ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں اس سے بھی کہیں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں، علم دین سکھائیں. اور وہ بچے جو قرآن پڑھنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے. اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے. کن کے لیے؟ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور جنہوں نے ان طلباء کی خدمت کی. کن کی؟ جو علم دین حاصل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث نبوی پڑھتے ہیں، جو ان کی ضروریات اور ان کی خدمت کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی کیسے انعامات عطا فرماتا ہے. ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دنیا میں ایک بادشاہ گزرا ہے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ. بادشاہ تو آج بھی ہیں، حکمران تو آج بھی ہیں، لیکن وہ بادشاہ ہوتے تھے شریعت پہ عمل کرنے والے، مظلوم کی مدد کرنے والے اور انصاف کرنے والے ہوتے تھے. ان کی سیرت کے واقعات بے شمار ہیں، لیکن علم دین کے ساتھ جو ان کو لگاؤ تھا، جو نسبت تھی، اس حوالے سے ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ 3 سوالوں کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے. وہ سوال کیا تھے؟ حدیث پاک ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. سلطان محمود غزنوی یہ اس کشمکش میں اور اس سوچ میں کہ یار اگر عالم انبیاء کا وارث ہے تو میں بھی تو نیکی کرتا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، شریعت پہ عمل بھی کرتا ہوں، مظلوم کی مدد بھی کرتا ہوں، انصاف بھی کرتا ہوں، میں نبیوں کا وارث کیوں نہیں؟ وہ یہ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث کسی نے من گھٹ بیان کر دی ہے، یہ حدیث سچی نہیں ہے. اسی سوچ میں اور اس میں پریشان رہتے. اور دوسرا سوال کیا تھا کہ سنا ہے کہ نیکی کی جزا اللہ جنت عطا فرمائے گا، گناہ کی سزا اللہ جہنم میں ڈالے گا. اب اس میں بھی پریشان ہوتے تھے کہ میں بھی نیکی تو کرتا ہوں لیکن یقین نہیں ہوتا کہ جنت ملے گی کہ نہیں، مجھے جنت حاصل ہوگی کہ نہیں. اس میں بھی وہ پریشان رہتے. اور تیسرا سوال کیا تھا؟ لوگوں میں کسی نے یہ بات پھیلا دی کہ سلطان محمود غزنوی یہ سبکتغین کا بیٹا نہیں ہے. ان کے والد کا نام تھا سبکتغین. وہ کسی نے عام کر دیا کہ یہ سبکتغین کا بیٹا نہیں ہے. والدین فوت ہو چکے تھے. آپ نے کئی لوگوں سے پوچھا، پرانوں سے، حصی دانوں سے پوچھا، لیکن یقین نہیں ہوتا تھا، تصدیق نہیں ہوتی تھی کہ میں واقعی سبکتغین کا بیٹا ہوں. عوام میں مشہور یہ ہو گیا کہ سبکتغین نے اس کو کہیں سے لیا ہے اور اس کی پرورش کی ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے. ان 3 باتوں کی وجہ سے آپ پریشان رہنے لگے. ایک دن آیا، رات کا وقت تھا، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے محل کی چھت پہ چل رہے تھے اور اسی سوچ میں یہی سوالوں کے بارے سوچ رہے تھے تو آپ کی اچانک نظر پڑی محل کے قریب ایک مسجد ہے اور مسجد کے حجرے سے ایک چھوٹا طالب علم نکلتا ہے، ہاتھ میں کتاب ہے، سامنے ایک مکان ہے، اس مکان کی دیوار سے روشنی چھن چھن کر نکلتی ہے. یہ بچہ اس دیوار کے پاس جاتا ہے، 10 منٹ رکتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، پھر کتاب لیتا ہے، پھر دیوار کے پاس جاتا ہے، تھوڑی دیر رکتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے. بار بار اس بچے کا آنا جانا ہوا. بادشاہ دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ یہ بچہ کیوں پریشان ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اسے پریشان کر رہی ہے، بار بار آتا ہے اور جاتا ہے. صبح ہوئی، سلطان محمود غزنوی نے اپنے کسی وزیر یا مشیر کو، خادم کو کہا کہ یار فلاں مسجد سے فلاں بچہ ہے، اس کو بلا کے لاؤ، پوچھو تو صحیح وہ بچہ پریشان کیوں تھا. رات میں دیکھتا رہا، بار بار آتا تھا، بار بار جاتا تھا، اسے پوچھا تو جائے. جب اس بچے کو سلطان کے پاس حاضر کیا گیا، بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تجھے رات کون سی چیز ایسی تھی جو پریشان کر رہی تھی، تو کبھی نکلتا تھا، کبھی جاتا تھا، بار بار آ جا رہا تھا، کیا بات تھی، آپ کو کس چیز نے پریشان کیا ہوا تھا؟ وہ بچہ کہنے لگا میں دین کا طالب علم ہوں. کس کا طالب علم ہوں؟ علم دین حاصل کرنے والا ہوں. اور ہمارے پاس کوئی اتنی مال بھی نہیں ہے کہ ہم رات کے وقت عیاشی کر سکیں، اور نہ ہمارے پاس اتنا تیل ہے کہ ہم چراغ جلا کر روشنی کر کے علم دین پڑھ سکیں، کتاب پڑھ سکیں.
چراغ بھی بجھ گیا تھا اور ہمارے پاس تیل بھی نہیں تھا کہ ہم روشن کر کے علم حاصل کر سکتے یا سبق کو یاد کر سکتا، اس وجہ سے پریشان تھا۔ اور یہ جو دیوار تھی جس کے پاس میں کھڑا ہوتا تھا، جا کے 2 منٹ اگر بیٹھ جائیں گے، وہ بچہ کہنے لگا کہ وہ جو دیوار تھی جس کے پاس میں جا کے کھڑا ہوتا، اس دیوار سے روشنی نکلتی تھی، میں اس جگہ پہ جا کے کھڑا ہوتا، اس روشنی کی مدد سے میں سبق پڑھتا، پھر دوسری کتاب لیتا، پھر اس دیوار کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنے خادموں کو، وزیروں کو کہا کہ اس بچے کی جتنی بھی ضروریات ہیں، دین کے طلباء کی یہاں پہ جتنی بھی ضروریات ہیں، وہ میرے محل سے پوری کی جائیں۔ آج کے بعد وہ سب ضروریات میرے محل سے پوری کی جائیں۔ بادشاہ نے حکم دے دیا، سارا دن مصروفیات میں نکل گیا، لیکن جب رات بڑی بادشاہ کی آنکھ لگی، مقدر جاگ گیا۔ آنکھ لگی، میرے آقا تشریف لے آئے، اپنا جلوہ دکھایا، زیارت ہوئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں، او سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے، اس کا صلہ تجھے قیامت میں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے 3 سوال تھے، وہ سوالوں کے جواب بھی مل گئے۔ کہا کہ تو سبکتگین کا بیٹا ہے، اور سبکتگین کے بیٹے تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے، یعنی بتا دیا علم پڑھنے والے علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں، اور جو ان کی خدمت کرے گا کل قیامت والے دن اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس نے ایک طالب علم کی خدمت کی، سوالوں کے جواب بھی مل گئے، اس کے سوالوں کی تصدیق بھی ایسی ہوئی جہاں پہ اب شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر جو اسے سعادت ملی، اللہ کے حبیب نے اپنا جلوہ عطا فرما دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علماء سے پیار، علماء سے محبت، دین کے طلباء کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا